قليلا. وقال الله تعالى في مقام آخر فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال الله تعالى في مقام آخر يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وطوبى 7 مرات لمن لم يراني. رواه احمد والنسائی والترمذی. اس حدیث کا ترجمہ ساتھ ساتھ پہلے سن لو. استاد العلماء موجود ہیں، ہماری جماعت کا عظیم سرمایہ علماء کرام جلوہ افروز ہیں، اور میں نے خطبہ نہیں پڑھا اور نہ ہی مزید آپ کا کوئی وقت صرف و خرچ کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے عرض کروں گا، لیکن آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جس محفل میں جلوہ افروز ہیں، یہ عاشق رسول، مرد درویش، استاذ العلماء، استاذ القراء، اور اس اللہ کے محبوب ترین بندے کی یاد میں ان کے عرس مبارک کی محفل ہے کہ جن کی ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے اور مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے گزری ہے. تو یقین جانیے آپ جتنے حضرات جلوہ افروز ہیں، اللہ کی رحمت سے آپ کی جھولیاں بھرپور ہو جائیں گی. اور بزرگ فرماتے ہیں جب کسی اللہ کے محبوب بندے کا، ولی کا عرس ہوتا ہے تو عرس والے دن اور عرس کی محفل میں اس صاحب عرس کا صرف فیض نہیں ملتا، بلکہ اس بزرگ کے سلسلے کے جتنے مشائخ بزرگ ہوتے ہیں وہ سارے فیض عطا فرماتے ہیں اور سارے جھولیاں بھرتے ہیں. تو آپ حضرات رسمی طور پر نہ بیٹھے، دل کی کیفیت کو بنا کے محبت سے اس حدیث کا ترجمہ پہلے سن لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ
طوبى لمن رآنی. فرمایا صحابہ جنہوں نے مجھے دیکھا، جنہوں نے میری زیارت کی، فرمایا جنہوں نے میرا مکھڑا دیکھا، میری زیارت کی، میرا کلمہ پڑھا، ان کو میں ایک دفعہ مبارک دوں گا، اور جو بغیر دیکھے میرا کلمہ پڑھیں گے میں 7 مرتبہ مبارک دوں گا. طوبى لمن رآنی وطوبى 7 مرات لمن لم يرانی. صحابہ جنہوں نے میری زیارت کی، میرا کلمہ پڑھا ایک دفعہ مبارک، اور جو بغیر دیکھے نہ میرا عرب دیکھا ہوگا، نہ میرا مدینہ دیکھا ہوگا، نہ گنبد خضرا دیکھا ہوگا. الذین یأتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، فرمایا میرا نام سنتے جائیں گے، میں محمد کا کلمہ پڑھتے جائیں گے. حضرت صاحب سے پوچھ لو، حدیث میں موجود ہے آقا جنہوں نے زیارت کی ایک مرتبہ، فرمایا مالکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم. صحابہ تم کیوں نہ ایمان لاتے؟ تمہارا کلمہ پڑھنا کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ میں ہر وقت تمہارے اندر موجود ہوں. تم نے مجھے بھی دیکھا، معجزات بھی دیکھے. اور میرے صحابہ میری مکی زندگی تم نے دیکھی، مدنی زندگی تم نے دیکھی. تم نے مجھے سفر میں بھی دیکھا، حضر میں بھی دیکھا، احد میں بھی دیکھا، بدر میں بھی دیکھا. تم نے مجھے غار میں بھی دیکھا، میں محمد کو مزار میں بھی دیکھا. تم نے کتنے معجزات دیکھے، کلمہ نہ پڑھتے تم؟ مالکم لا تؤمنون انا بین اظہرکم. تم نے اس چاند کو جڑتے بھی دیکھا، پھر ٹوٹتے بھی دیکھا. تم نے سورج کو غروب ہوتے بھی دیکھا، پھر میرے اشارے پر واپس لوٹتے بھی دیکھا. حضرت جابر کی وہ دعوت یاد کرو، جب میرے غلام حضرت جابر نے میری دعوت فرمائی تھی، اس نے بکری ذبح فرمائی تھی، اور اس گوشت میں نے اپنی لعاب مبارک ملائی تھی. میں نے برکت کی دعا بھی فرمائی تھی. ایک روایت میں حضرت جابر کے 2 بچے فرمایا مر چکے، میں نے ان کو زندہ بھی فرمایا. ایک بکری کو میں نے 1000 کو کھلایا، اور وہ جو بکری ذبح کی تھی میں نے دعا فرما کے اس بکری کو بھی زندہ فرما دی. اب بھی تم کلمہ نہ پڑھتے؟ یہ ٹھیک ہے صحابہ، اللہ نے تمہاری عظمت کے جھنڈے قرآن میں بلند فرما دیے، کیونکہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا قرب. مل کے کہہ دو سبحان اللہ. اپنے آپ کو ذرا حاضر رکھو. اور بلکہ میں موضوع عرض کرنے سے پہلے اتنا عرض کر دوں، ذکر نبی سن کر جھومنا، بولو نبی کا ذکر سن کر جھومنا، یہ بھی عاشقوں کا کام ہے.
اور نبی کا نام سن کر چومنا یہ بھی محمد کے عاشقوں کا کام ہے۔ صاحب آپ کو حدیث آپ پڑھتے ہیں، حضور پڑھاتے ہیں، استاذ العلماء ہیں، ہماری امت کا جماعت اہل سنت کا عظیم سرمایہ حضرت صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، آپ پوچھ لیں۔ صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب احد پہاڑ سے گزرتے نا تو تیرے اور میرے نبی فرماتے صحابہ ھذا جبل ھذا جبل یحبنا ونحبہ، صحابہ یہ احد پہاڑ ہے، یہ احد وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو مجھ سے محبت ہے، میں محمد کو اس سے پیار ہے۔ فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ذرا دھیان توجہ فرماؤ، فرمایا یہ پتھر ہیں، یہ روڑے ہیں، یہ پہاڑ ہے، پر ان پتھروں میں محمد کی محبت موجود ہے۔ اور سنو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اسی احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ابو بکر وعمر وعثمان۔ حضور علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، عثمان غنی بھی ساتھ ہیں، یوں کہہ لو تین نبی کریم علیہ السلام کے یار ہیں، چوتھے خود محمد لجپال۔ حضور علیہ السلام جب احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو توجہ سے سنو، فرمایا رجف بہم رجف بہم، احد پہاڑ کو وجد آ گیا۔ نبی کے جب قدم لگے تو حدیث میں آتا ہے پہاڑ جھومنے لگ گیا۔ بولو پہاڑ جھومنے لگ گیا، پہاڑ کو وجد آیا، حرکت میں آیا۔ ملتانی زبان دی سریکی چاندے جو نبی دے قدم لگے تے پہاڑ جھمر مارن پہ گیا۔ اچھا بولو پہاڑ جھمر مارن پہ گیا۔ حضور علیہ السلام ضربہ برجل، اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک قدم اس پہ مارا، فرمایا اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد پہاڑ ٹھہر جا، تو نہیں جانتا، تجھے علم نہیں ہے تجھ پر کون ہے۔ فرمایا اے احد ایک نبی آیا ہے، تیرا نبی بھی کھڑا ہے اور میرے ساتھ میرا صدیق بھی موجود ہے، اور احد پہاڑ دیکھ لے دو میری امت کے شہید موجود۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت صاحب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کب ہوگی؟ سیدنا عثمان غنی نے کب شہید ہونا ہے؟ اور اس نبی کے علم کی عظمت کو دیکھ لو کہ میرا نبی آج اعلان کر رہا ہے میرا عمر بھی شہید ہے، میرا عثمان بھی۔ ان کی شہادت کا اعلان فرما دیا۔ نبی کا علم غیب ہے۔ احد پہاڑ ٹھہر جا، میرا صدیق بھی کھڑا ہے۔ فرمایا دو شہید آ گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں یہ احد پہاڑ دشمنی میں، عداوت میں جھوم رہا تھا یا نبی کی محبت میں جھوم رہا تھا؟ اونچا کہو تو پھر کہہ دو یہ نبی کی محبت میں، یہ نبی کی محبت میں جھوم رہا ہے۔ اور معراج کی رات وہ کون ہے جو نبی کے قدموں کو چوم رہا ہے؟
ذرا غور سے سنو، فرمایا یہ جھوم رہا ہے، وہ چوم رہا ہے، اس کا جھومنا بھی محبت ہے، اس کا چومنا بھی۔ ذرا سن، جو جھوم رہا ہے یہ پہاڑ ہے، جو چوم رہا ہے وہ ملائکہ کا سردار ہے۔ فرمایا معراج کی رات جبریل، توجہ کرو بھائی، میں نے اس لیے خطبہ نہیں پڑھا، میں نے بنتے جڑتے یہ تاخیر نہیں کہ آپ بھی ذرا توجہ سے۔ فرمایا معراج کی رات جبریل علیہ السلام تیرے اور میرے نبی کے قدموں کو ادھر سے کہا، یا جبریلو قبل قدم۔ جبریل کیا سوچ رہا ہے؟ مولا دیکھ رہا ہوں دروازہ بند ہے، کیسے جگاؤں؟ جبریل جلدی کر قدم چوم لے، تلیوں کو بوسا۔ فرمایا وہ جھوم رہا ہے، اونچا کہہ دو یہ، بولو بولو یہ چوم رہا ہے۔ اور حکم ہوا جبریل ذرا جلدی کر، جلدی کر، جبریل دیر نہ کر۔ ساری مخلوق، ساری کائنات میں خدا کی طالب ہے، میں خدا ہو کر مصطفیٰ کا طالب ہوں، جلدی لے آ۔ جبریل جلدی لے آ، عرض کیا مولا، دیکھو بس توجہ کرو، جبریل جلدی کر، مولا آ رہا ہوں۔ جبریل جلدی، مولا میں لے کے آ رہا۔ جبریل یہ کیا؟ عرض کیا مولا اگر سچی پوچھے تو نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں۔ مولا تیری جنت کے سارے حصے دیکھے، آج تک جنت میں، بہشت میں مزہ نہیں آیا جو لطف و مزہ محمد کے قدموں میں چومنے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یا اللہ، یا میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ دیکھ لو وہ جھوم رہا ہے، یہ چوم رہا ہے، وہ جھوم رہا ہے۔ اور میرا بھائی یاد رکھو، حدیث سے ثابت ہوا جھومتے بھی عاشق ہیں اور نبی کا نام سن کر چومتے بھی۔ کہہ دو جھومنا بھی عاشقوں کا کام ہے اور چومنا بھی عاشقوں کا کام ہے۔ او اہل سنت کے دوستو، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، یہ دونوں نعمتیں خدا نے تمہیں عطا کر دی ہیں۔ میں کہتا ہوں جھومنا بھی تیرے حصے میں اور چومنا بھی۔ تو پھر محبت سے کہہ دے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے۔ بات سنو، سفر کر کے آیا ہوں اور ساری رات اگلی بھی جاگتے رہے، دور سے آئے ہیں۔ حضرت صاحب موجود ہے، میں تمہیں قرآن کی آیت سنا دوں، پھر میں تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا بے نیاز نے فرمایا لوگو تمہاری زبان سے جو جملہ بھی نکلتا ہے، بولو تمہاری زبان سے، فرمایا جو جملہ، جو قول، جو بات تمہاری زبان سے نکلتی ہے، فرمایا یہ تمہارے کاندھوں والے منشی لکھتے ہیں۔ بولو یہ تو میں کہتا ہوں زبان کو حرکت دو تاکہ یہ تیری اس لمحے کی ڈائری ذکر نبی سے پر کر دے۔ آج کی ڈائری تو پرو، تو سارے کہہ دوں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور
فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ اور بات سنو، محبت کی بات ہو رہی تھی، میں موضوع بھی شروع کرتا ہوں۔ یہ تو آج سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ بڑے بڑے وکیل جو امریکہ برطانیہ کی اعلیٰ یونیورسٹیوں سے ڈگری لے کے آئے، بار اٹ لا، شلوار پہن کر نہیں، پینٹ پتلون پہن کر، حضرت صاحب بڑے بڑے وکیل جھوم رہے تھے۔ سریکی چاندے وکیل جھمر کھڑے مرے نے لوگ آخیا تانوں کیا تھی گے وکیلو، پینٹ نو دیکھو، پتلون کو دیکھو، ڈگری انہاں آخیا چپ مولوی، چودھری افتخار کی محبت کا اظہار کرنے دے۔ میں کہتا ہوں اگر وہ چودھری افتخار کی محبت میں جھوم سکتے ہیں تو تو مدینے والے نبی کی محبت میں نہیں جھوم سکتا؟ تجھے جھومنا نہیں آتا؟ دیکھو نا وہ، اور میں تجھے